کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آباء اور امہات اور تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے آباء و اجداد، ان کی مائیں پکے موحد اور پکے مسلمان ہوتے ہیں اور اعلیٰ درجے کے جنتی ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہمارا نظریہ ہے، اس کے اوپر ہماری گفتگو ہے۔ جو دلائل پہلے ہو چکے ہیں وہ ہو چکے ہیں، آج انشاءاللہ تعالی آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ جب قیامت والے دن شفاعت فرمائیں گے تو گنہگار حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے تو کچھ لوگ آخرکار ایسے رہ جائیں گے کہ جن کے دامن کے اندر سوائے توحید کے کچھ بھی باقی نہیں ہوگا۔ یعنی ایک توحید ان کے پاس ہوگی، یعنی انہوں نے کلمہ پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک مان لیا تھا، اور اس توحید کے علاوہ ان کے دامن کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی، بس صرف اتنا ایمان کے ساتھ وہ دنیا سے چلے گئے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، باقی ان کے دامن کے اندر کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی خاطر، اہل توحید کی خاطر، حضور علیہ الصلاۃ والسلام پھر سجدے کے اندر چلے جائیں گے۔ جب سجدے کے اندر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس حکم فرمائیں گے، اے محمد، یا محمد ارفع راسک، اے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنا سر مبارک اونچا کریں، اپنا سر مبارک اٹھائیں، تم جو مانگو گے تمہیں عطا کیا جائے گا، اور شفاعت کرو تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا جائے، کہا جائے گا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام عرض کریں گے، اے میرے رب، اب مجھے ان لوگوں کی اجازت دے، پروانگی عطا فرما۔ ان لوگوں کی، کون لوگ؟ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور چاہیں گے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے چاہیں گے کہ اب مجھے پاک پروردگار یہ اذن عطا فرما کہ جو اہل توحید ہیں، یعنی صرف ان کے دامن کے اندر ایک ہی نیکی ہے، وہ نیکی کون سا ہے؟ کلمہ، اللہ تعالیٰ کی توحید کا کلمہ، تو میں ان کو کیا کروں کہ جنت کے اندر لے جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، لیس ذاک الیک لیکن وعزتی وکبریائی وعظمتی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا یہ تمہارے لیے نہیں ہے، یہ تمہارے لیے نہیں ہے، مجھے اپنی عزت، جلال، ہیبت اور کبریائی کی قسم کہ میں ان لوگوں کو ضرور بالضرور جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کروں گا جنہوں نے پوری زندگی کے اندر فقط لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا تھا۔ اور میں یہ بات پہلے کر چکا ہوں، آپ کو میں پھر بات بتاتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی تک اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا۔ دیکھیں حضور کی جو امی تھی حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو وہ دنیا سے کس وقت گئیں کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 6 برس تھی، وہ دنیا سے چلی گئیں۔ کون؟ حضرت آمنہ۔ اور حضرت عبداللہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والد گرامی تھے، ان کے متعلق صحیح قول یہ کہ وہ والد گرامی دنیا سے اس وقت گئے کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام بطن مبارک کے اندر تھے، یعنی آپ کی دنیا سے آمد سے قبل 2 مہینے قبل حضرت عبداللہ دنیا سے جا چکے تھے۔ یا پھر اس طرح تھا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل مبارک کو ابھی 2 ماہ ہوئے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے وطن اقدس کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کر آ گئے، اور اس کے ابھی فقط 2 مہینے ہوئے تھے کہ حضرت عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ تو حضور کے والدین کے متعلق 2 باتیں ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے، چونکہ ابھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس دین ابراہیمی کی تجدید کے لیے تشریف لائے تھے۔ تو وہ جو دین ابراہیمی باقی رہ گیا تھا کچھ لوگوں کے پاس، تو ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے والدین بھی تھے۔ نمبر 1 دین ابراہیمی کے اوپر تھے، لہٰذا ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے۔ دوسرا نظریہ یہ اہل سنت کے ہاں کہ وہ انہوں نے فطرت کا زمانہ پایا ہے۔
فترات کا زمانہ یہ ہوتا ہے کہ ایک نبی دنیا سے چلا جاتا ہے، دوسرے نبی نے آنا ہوتا ہے، درمیان کے اندر گیپ آتا ہے، درمیان کے اندر فاصلہ آتا ہے۔ تو اس فاصلے کے اندر کیا ہوتا ہے، چونکہ نبی تو آتا ہے تو شریعت لے کر آتا ہے، لہٰذا وہاں پر تو شریعت کوئی ہوتی نہیں ہے، نبی نے ابھی آنا ہوتا ہے، آیا تو نہیں ہے، لہٰذا اس زمانے کے اندر فقط ایک بات ہوتی ہے، کیا؟ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا۔ تو ایسے لوگ جو زمانہ فترات کے اندر ہوتے ہیں وہ فقط توحید کا اقرار کرتے ہیں تو وہ جنتی ہوتے ہیں، کیونکہ نبی تو آتے ہیں، پھر نماز لے کے آتا ہے، وضو لے کے آتا ہے، روزہ حج زکوٰۃ لے کے آتا ہے، وہ تو ابھی آئے نہیں۔ ایک نبی کی تعلیمات مٹ گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 500 سے زیادہ سال گزر چکے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمانے گزر چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے والدین یا دین فطرت کے اوپر تھے، زمانہ فطرت تو انہوں نے پایا اللہ کی توحید کے قائل تھے، اور دوسرا نظریہ یہ کہ وہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے۔ اب دنیا سے چلے گئے، حضور کی آمد سے پہلے دنیا سے چلے گئے، تو کون تھے؟ اہل توحید تھے، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ نام سے ظاہر ہوتا ہے کہ نہیں آمنہ کا کیا معنی ہوتا ہے، عبداللہ کا کیا معنی ہوتا ہے، نام سے یہ ظاہر ہے کہ وہ اہل توحید تھے۔ یہ بھی آگے ایک الگ دلیل انشاءاللہ تعالیٰ میں آگے ذکر کرتا ہوں جو وقت باقی بچا۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت جلال ہیبت کی بریائی کی قسم کہ لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو میں ہر صورت کیا کروں گا؟ جنت عطا کروں گا۔ تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور رحمت عالم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو والدین تھے وہ اہل توحید تھے، لہذا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ان کو ضرور بے ضرور جنت عطا فرمائیں گے، وہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اچھا، دوسری بات میں آپ کو یہ بھی بتا چکا تھا، اور یہ بات ہو چکی تھی پہلے، میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، آپ کے والدین کو زندہ کیا گیا، اور زندہ کر کے وہ کیا ہے، حضور علیہ السلام نے جو دین لائے تھے اس دین کے اوپر وہ ایمان لے کے آئے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے زندہ کیا، حضور کے شرف کے لیے، حضور کی عزت کے لیے۔ وہ زندہ ہوئے تو زندہ ہونے کے بعد کیا ہے کہ انہوں نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر ایمان لایا، لیکن کب؟ جب فتح مکہ ہو چکا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ نازل ہو چکا تھا، دین پورا ہو چکا تھا مکمل۔ یعنی اس طرح بھی ہو سکتا تھا نا کہ حضور علیہ السلام اعلان نبوت فرماتے، شروع کے اندر ہی اللہ تعالیٰ حضور کے والدین کو زندہ کرتے اور حضور کی ذات اقدس کے اوپر وہ ایمان لے آتے، اس طرح بھی ہو سکتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کیا تھی کہ پورا دین نازل ہو جائے، پورا قرآن نازل ہو جائے، تاکہ ہر چیز کے اوپر تفصیلی طور کے اوپر وہ ایمان لے کر آ جائیں حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر۔ تو پھر کیا ہوا کہ جب دین مکمل ہوا، قرآن پاک کی آخری آیت نازل ہو گئی، دین کامل ہو گیا، اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کے شرف کے لیے حضور کے والدین کو زندہ کیا۔ پہلے اہل توحید تھے، یعنی پہلے بھی وہ دنیا سے ایمان کے ساتھ گئے ہیں، اہل توحید تھے، لا الہ الا اللہ کہنے والے تھے، لیکن ان کے چونکہ بیٹے تھے محمد الرسول اللہ، جن کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات بنائی۔ یہاں پر آگے میں جا کے بتاؤں گا، حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں لوگوں یہ ہم جو لوگ ہیں حضور علیہ السلام کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، غلاموں کے غلام، تو فرما ان کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ جنت کے اوپر اعلیٰ سرر مرفوعہ، وہ جنت کے تختوں کے اوپر ٹیک لگائے بیٹھیں گے۔ تو فرما جس کے صدقے اللہ تعالیٰ نے 18,000 جہان بنائے، اس حضور محمد مصطفیٰ کے والدین کے متعلق ہم کیسے کہیں کہ وہ دوسرے راستے کے اوپر چلے گئے؟ تو کیا ہوگا؟ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ کوئی اس چیز کے خلاف نہیں کہ ایک بندہ دنیا سے بغیر ایمان کے چلا جائے پھر اس کو زندہ کیا جائے، یہ تو قرآن کی آیات بینات کے، رسول اللہ کے فرمان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی فطرت کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قانون کے خلاف ہے۔ لیکن وہ اس صورت کے اندر جاتا کہ کوئی بندہ اس طرح کہ غیر مسلم دنیا سے چلا جائے، ایک دیکھنا کافر ہے، وہ دنیا سے چلا جائے، پھر اللہ اس کو زندہ کرے، یعنی زندگی کے اندر وہ ایمان نہیں لایا، کفر کرتا رہا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کرے،
تو یہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کے اور اصول کے خلاف ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو والدین تھے وہ کیسے دنیا سے گئے؟ توحید کے اوپر دنیا سے گئے، ایمان کے ساتھ دنیا سے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے چونکہ ان کا ایمان تفصیلی ہو جائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر جو کچھ نازل کیا ہے اس کے اوپر آپ کا ایمان تفصیلی ہو جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے پھر آپ کو زندگی عطا فرمائی، اور حضور کے شرف اور عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے اوپر وہ ایمان لے کے آ گئے۔ اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی حضور علیہ السلام کے جو والدین ہیں نا، حضور کے جو والدین ہیں وہ ان کو زندہ کیا گیا ہے۔ یہ جو روایت ہے فتاوی شامی کے اندر بھی موجود ہے، اس کے اندر ضعف کے اندر کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ جو ضعیف حدیث ہوتی ہے تو وہ فضائل کے اندر، قصص کے اندر، اخبار کے اندر ضرور قابل قبول ہوتی ہے۔ لہذا دوسری طرف بھی تو کوئی قطعی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے دوسرے معاملے کی طرف اشارہ کرتی ہو۔ جب ہے نہیں تو ضعیف حدیث ہے، یہ بات فضیلت کی ہے، لہذا ہمیں قبول ہے، اس میں کیا شک ہے، اس میں کیا شبے کی گنجائش ہے۔ اب دیکھیں اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں امام ابن حجر کے حوالے سے، یہ چونکہ عربی عبارت ہے میں اس کا ترجمہ ہی آپ کو کر دیتا ہوں چونکہ وقت پھر اس طرح ہے کہ تھوڑا ہے، میں کہتا ہوں کہ بات مکمل ہو جائے۔ امام ابن حجر کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نسب کے اندر، یعنی آپ کے جو آبا تھے حضرت عبداللہ سے لے کر حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضور کے جو آبا تھے، اور حضرت حوا سے لے کر حضرت سیدتنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام، آپ کی ذات مقدسہ تک، فرمایا جتنے بھی آبا تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، فرمایا ان میں سے کوئی شخص بھی غیر توحید کے اوپر نہیں تھا، یعنی اہل توحید تھے، کلمہ پڑھنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے۔ اس کی وجہ آگے خود ہی بیان فرماتے ہیں، اس کی وجہ یہ کہ فرماتے ہیں کہ جو اہل شرک ہوتے ہیں، اہل کفر ہوتے ہیں، فرمایا ان کو پاک نہیں کہا جاتا، ان کو کریم نہیں کہا جاتا، ان کو سخی نہیں کہا جاتا، ان کی تعریفیں نہیں کی جاتی، لیکن حضور علیہ السلام کے والدین کا جہاں پر ذکر آیا اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے ان کو پاک فرمایا ہے، ان کو مطہر کہا ہے، ان کو کریم کہا ہے، ان کو سخی کہا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اے محمد مصطفیٰ ہم تمہارا نور دیکھتے ہیں سجدہ کرنے والوں میں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عبداللہ تک حضور کا نور منتقل ہوتا رہا سجدہ کرنے والوں میں، جو خدا کو سجدہ کرنے والے تھے۔ اور یہ اصول میں پہلے عرض کر چکا ہوں، پھر آپ کو بتاتا ہوں کہ مفسرین جو ہوتے ہیں نا، مفسرین، قرآن پاک کی ایک آیت ہوتی ہے نا، اس کی مختلف توجیہات ہوتی ہیں، مختلف توجیہ، یعنی اس کی یہ توجیہ بھی بن سکتی ہے، اس کی یہ توجیہ بھی ہو سکتی ہے، اس کی یہ جواب بھی ہو سکتا ہے، اس کا یہ جواب بھی ہو سکتا ہے۔ تو مفسرین جس سے چاہیں استدلال پکڑ سکتے ہیں، یعنی کسی ایک وجہ کو سامنے رکھ کے اس سے استدلال کر سکتے ہیں۔ تو وہ تقلبک فی الساجدین، اس میں دیگر اقوال بھی ہیں لیکن اس کے اوپر بھی استدلال کیا جاتا ہے، یہ اصول تفصیل کے خلاف نہیں ہے، اصول تفصیل کے خلاف نہیں ہے، لہٰذا اس سے ہم استدلال کرتے ہیں وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں سجدہ کرنے والوں کے اندر رواں دواں ہیں۔ حضرت آدم سے وہ نور، حضرت شیس سے جانت سے کینان، میلائیل، یارد، ادریس، یہاں سے ہوتا ہوا کہاں تک پہنچا؟ حضرت عبداللہ تک پہنچا، اور سارے کیا تھے؟ حضور کے آبا تھے یا امہات تھیں، یعنی عورتیں تھیں، خواتین تھیں، وہ سارے کے سارے کیا تھے؟ سجدہ کرنے والے تھے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے شفا شریف کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے لم ازل انقل من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، کہ ہمیشہ پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر مجھ محمد مصطفیٰ کا نور منتقل ہوتا رہا، پاک پشتوں سے پاک رحموں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نور سفر کرتا رہا۔ آگے سنیے، یہ خود فرماتے ہیں کہ سب مائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پاکیزہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سب آبا پاکیزہ، اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ محمد مصطفیٰ کا نور ایک ساجد سے دوسرے ساجد کی طرف، یعنی سجدہ کرنے والے کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ تو فرمایا اس سے صاف ثابت ہے کہ حضور کے والدین حضرت آمنہ، حضرت عبداللہ اہل جنت ہیں، کہ وہ ان بندوں میں جنہیں اللہ عز و جل نے چنا تھا سب سے قریب ترے۔ یہی قول حق کے، کیا حق کے؟ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین جنت میں سے اہل جنتی ہیں، اہل توحید ہیں، کلمہ پڑھنے والے، جنت کے اندر جانے والے۔ اللہ اکبر۔ آگے فرماتے ہیں کہ ایک حدیث پاک کے اندر جسے متعدد محدثین نے نقل کیا ہے، متعدد
محدثین نے نقل کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے؟ فرما اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور محمد اللہ تعالیٰ احیاہما فآمنا بہ، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کے والدین کو زندہ کیا، زندہ ہو کر حضور محمد مصطفیٰ کو انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے کر آ گئے۔ تو اب دیکھیں نا، میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ فتاوی شامی کے اندر موجود ہے۔ اب دیکھیں نا، افضل القراء کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ امام ابن حجر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے، اور صرف یہ نہیں کہ نقل کیا بلکہ وہ کہتے ہیں کہ متعدد حفاظ نے، متعدد حافظان حدیث نے اس روایت کو نقل کیا اور فرمایا یہ روایت ایسی روایت ہے جس کے اوپر کسی قسم کا طعن بھی نہیں کیا جا سکتا، یعنی کوئی یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ حدیث ہے یا یہ کیا ہے، موضوع ہے، اس طرح کچھ بات بھی نہیں ہو سکتی۔ فرمایا یہ وہ حدیث ہے کہ جس کو متعدد حفاظ نے نقل کیا ہے، وہ حدیث کیا ہے کہ حضور کے شرف کے لیے، عزت کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے والدین مصطفیٰ کو، ابوین مصطفیٰ کو زندہ کیا، اور کیا وہ حضور کی ذات اقدس کے اوپر وہ ایمان لے کر آ گئے۔ بات آپ کو سمجھ آئیے یا مشکل ہے؟ چلو ٹھیک ہے، آگے بڑھیے۔ باقی اس طرح نا، کچھ لوگ اس طرح ہیں نا کہ جنہوں نے توقف کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق توقف کیا ہے۔ یہ سامنے کڑی ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا، فرما کچھ لوگوں نے توقف کیا ہے، حضور 1:30 بجے ختم کر، ٹائم کتنا؟ 40 منٹ، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگوں نے توقف کیا ہے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق توقف کیا ہے۔ ابو طالب صاحب کے متعلق بھی لوگوں نے توقف کیا ہے، بعض ایمان کے قائل ہیں، عدم ایمان کے قائل بھی ہیں، توقف کی۔ ابن تیمیہ کے متعلق بھی بعض لوگوں نے کفر کا فتویٰ دیا، بعض لوگوں نے اس کو مسلمان جانا ہے، بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں، توقف کرتے ہیں۔ یزید کے متعلق بھی اسی طرح ہی ہیں۔ تو یہ بعض دلائل اس قسم کے ہوتے ہیں کہ دونوں طرف سے برابر ہوتے ہیں، تو وہاں پر علماء نے توقف بھی کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے علماء نے توقف کیا، خاموش رہے ہیں، یعنی اپنے فتوے سے انہوں نے کفر کا فتویٰ بھی نہیں دیا، اسلام کا فتویٰ بھی نہیں، خاموش رہے ہیں۔ لیکن اس مقام کے اوپر بھی انہوں نے کیا لکھا؟ انہوں نے کہا کہ خاموش رہنا یہاں پر بہتر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کے متعلق اگر کوئی جملہ بولیں گے تو یہ کیا ہے؟ حضور محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس کو ایذا دینا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف دینا ہے، اور جو حضور کی ذات اقدس کو تکلیف پہنچانے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دکھ دینے والا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ناراض کرنے والا ہے۔ بس یہ جملہ ٹھیک ہے، اللہ کی ذات جو حضور کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، یعنی محمد مصطفیٰ کی ناراضگی کس کی ناراضگی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو ناراض کرنے والا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لہذا ایسے معاملات کے اندر بعض علماء نے توقف بھی کیا۔ بہرحال حضرت آپ فرماتے ہیں کہ عشق کے اندر مختلف مسالک ہوتے ہیں، عشق کے اندر کیا ہوتی ہے؟ محبت کی راہیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ فرما میری رائے یہ ہے، میرا مسلک پسندیدہ یہ، میں توقف نہیں کرتا، میں ڈنکے کی چوٹ پر کہتا ہوں کہ حضور محمد مصطفیٰ کے والدین جنت کے اندر جائیں گے، اور ہمارا بھی اہل سنت کا یہی نظریہ۔ ہمارے دامن کے اندر کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدس ہے۔ میں تمہیں قسم اٹھاتا ہوں، رسول اللہ کے ممبر کے اوپر بیٹھا ہوں، زندگی کے اندر مجھے بھی کبھی کبھی پریشانیاں پہنچی ہیں، میں نے کہا اس مسئلے کے اندر کیا کروں، اس کے اندر فلاں کا موقف یہ ہے، میں کیا بیان کروں، لوگوں کو کیا بتاؤں، تقریر کے اندر کیا کہوں، تحریر کے اندر کیا کہوں، یعنی تشکیک میرے شکوک بھی ذہن کے اندر آئیں۔ لیکن اللہ کی قسم جس وقت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا فتاوی رضویہ شریف پڑھا ہے، سارے شکوک اور شبہات دور ہو گئے اور مجھے اطمینان حاصل ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے اس بات کے اوپر بھی میں نے غور کیا، میں نے کہا بڑے بڑے محدثین گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے بڑے حفاظ گزرے ہیں، عاشق تو اعلیٰ حضرت عشق کے اندر تو کوئی شک نہیں، آپ کے عشق کے اندر دشمنوں نے جو رتے قسم کے وابی تھے انہوں نے بھی تسلیم کیا کہ ہمیں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے عشق کے اندر ہمیں کوئی شک نہیں۔ لیکن پتہ ہے کیا، عاشق تو اور بھی گزرے ہیں، قاضی ایاز بھی بڑے عاشق تھے۔ آپ نے جو شفا شریف لکھی ہے نا، اس کے متعلق خواب کے اندر آپ کو جس وقت آپ کے قریبی ایک رشتہ دار تھا، خواب کے اندر دیکھا ہے، انہوں نے پوچھا حضرت یہ جنت کے اندر دیکھتے ہیں نا حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا تم میری شفا شریف کو پکڑ لو، میری شفا شریف کو کیا کر لو؟ پکڑ لو۔ یعنی شفا شریف کیا ہے؟ الشفا بتعریف حقوق النبی، حقوق مصطفیٰ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حقوق کے اوپر، حضور کی عزت کے اوپر، حضور کی ناموس کے اوپر انہوں نے کتاب لکھی ہے 2 جلدوں کے اندر، حضور کی تعریف کی ہے۔ تو فرمایا یعنی یہ شفا شریف کیا ہے؟ اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ رتبہ دیا کہ میں حضور کے سامنے جنت کے اندر پڑوس کے اندر بیٹھا ہوا ہوں۔ اور فرمایا تم بھی چاہتے ہو اسی لائن کے اوپر جنت آنا چاہتے ہو، حضور کا قرب چاہتے ہو، تو میری شفا کے اوپر عمل کرو، میری شفا کو پڑھو۔
اور علماء نے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر شفا شریف پڑھی ہوئی ہو کتاب، تو فرمایا وہ گھر سیلاب سے، آندھیوں سے، طوفان سے، جلنے سے، کٹنے سے، مرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ کو یہ میری دعوت بھی، اگر آپ کو اللہ نے توفیق دی، کوئی اتنی مہنگی نہیں، میرے خیال میں جس زمانے میں ہم نے خریدی تھی 500-600 روپے کی تھی، آج 1000 کی ہو چکی ہوگی۔ ایک جلد کے اندر 2 جلدیں نا، یعنی ایک ہی، وہ کیا کہتے ہیں کہ گتوں کے اندر آپ کو مل جائے گی، اس کو گھر کے اندر رکھ لیں، تھوڑا بہت مطالعہ بھی کریں، اللہ توفیق دے تو، لیکن نہ ہو تو کم از کم اس کو تبرک کے لیے رکھیں۔ میری بات یاد رکھ لیں، کسی قسم کا جادو، کسی قسم کا ٹونا، کسی قسم کی کوئی مصیبت، سیلاب آئے، کچھ بھی آئے، اللہ تعالیٰ آپ کی ضرور حفاظت فرمائیں گے۔ تو بات میں یہ کر رہا تھا کہ عاشق تو اور بھی گزرے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ سب کو حضرت کہا جاتا ہے اور ہمارے فاضل بریلوی کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ یعنی اگر آپ کہیں کہ وہ عاشق تھے، عشق نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا، تو عاشق ان سے بڑے بھی گزرے، ان سے پہلے جو اکابرین تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے، عشق ایک جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ جس کا جتنا حصہ ہے وہ اس نے لے لیا ہے، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ عاشق اور بھی گزرے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت جس وجہ سے اعلیٰ حضرت بنے، جس وجہ سے ہم کو ان کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ ہیں خدا کے دوستوں سے محبت اور خدا کے دشمنوں سے نفرت۔ بس خدا کے دشمنوں سے نفرت نے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلیٰ حضرت بنایا ہے۔ یعنی نفرت باقیوں نے بھی کی، حضور کے دشمنوں سے، اللہ کے دشمنوں سے، حضور کی اہل بیت سے، حضور کے صحابہ پاک تھے، ان سے جن لوگوں نے نفرت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا منصب جدا ہے کہ آپ نے جو لوگوں سے جو میں ہٹ کے جو بات سکھائی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دوستوں سے رج کے پیار کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے رج کے نفرت کرنی ہے۔ یہ دشمنوں سے رج کے نفرت کرنا اس مقام، اس جگہ